بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج 25 پارے مکمل ہوئے۔ پہلی سورہ جو آج ہم نے سماعت کی وہ سورہ حامیم سجدہ ہے۔ اہل عجم اس کو حامیم سجدہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جبکہ اہل عرب جو ہے وہ اس سورت کو سورہ فصلات کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے جو حفاظ بیٹھے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس بات کو کہ بعض نسخہ جات میں اس کو سورہ فصلات کہا جاتا ہے اور بعض نسخہ جات میں اس کو سورہ حامیم سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ شان نزول یہ ہے، کفار مکہ نے آپس کے اندر مشاورت کی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایک شخص جو ہم میں سب سے زیادہ جادوگر ہو، جادو کو جانتا ہو، جادو کے بارے میں معلومات اس کے پاس ہو، وہ حضور علیہ السلام کے پاس جائے، جا کے ان کے ساتھ بات کرے، ان کو اپنے انداز میں سمجھائے، اور اگر ان کو سمجھ نہ آئے پھر ان کے جادو کا مقابلہ کرے۔ سب کی آپس میں مشاورت ہوئی تو انہوں نے عتبہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ مختصر یہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر اس نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی جس کو احادیث کی کتب میں نقل کیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اکیلے فرد ہیں جنہوں نے ہمارا نام، ہمارے آباء و اجداد کا نام سارا خراب کیا ہے۔ ہم ایک عرصہ دراز سے ایک دین پر چلتے آ رہے تھے، لوگ ہماری اقتداء کرتے، لوگ ہمارے اکٹھے ہونے اور ہمارے مجتمع ہونے کی مثالیں بیان کرتے۔ آپ جب سے آئے ہیں آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ یہ بتائیں آپ کے والد عبداللہ وہ کس مذہب پہ تھے؟ یہ بتائیں آپ کے دادا عبد المطلب وہ کس مذہب پہ تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیز حق ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ اس طرح کی اس نے کئی لمبی چوڑی انداز کے اندر گفتگو کی۔ اس کے بعد حضور پوچھتے ہیں تمہاری تقریر مکمل ہوئی؟ اس نے کہا جی میری تقریر مکمل ہوئی، آپ اس کا جواب دیں۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت پھر سورہ حامیم سجدہ کی جو ہم نے شروع میں ہی پہلی رکعت میں قاری صاحب کی زبان سے تلاوت سماعت کی۔ حامیم سجدہ کی پہلی آیت سے لے کے حضور نے 13 آیات تک اس کی تلاوت فرمائی۔ جادوگروں کے پاس بیٹھنے والا، کاہنوں کے پاس جانے آنے والا، آدھی دنیا کی سیر کرنے والا وہ عتبہ، اور اس نے یہ 13 آیتوں کی تلاوت سنی، خاموش ہو گیا۔ کہتا ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہارے لیے میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں۔ گمسم سا واپس گیا، سارے انتظار کر رہے تھے کوئی خبر لے کر آئے گا، اچھی خبر ہوگی۔ تو جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا انہوں نے بازو ہلا کے پوچھا کہ کیا ہوا، گمسم کیوں ہو گئے، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ کہتا ہے انہوں نے کیا کہا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، وہ کیا بولا انہوں نے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، صرف اتنا پتہ چلا اگر اللہ کی آیتوں کو نہ مانا تو کڑکدار عذاب تم پر آنے والا ہے، اسی طرح جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر آیا تھا۔ بس اتنی سی سمجھ آئی، اس کے علاوہ مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ کفار مکہ کہتے ہیں تم عربی تھے، انہوں نے بھی عربی بولی تو تمہیں سمجھ کیوں نہ آئی؟ کہتا بس وہ ان کا انداز اور وہ الفاظ بھی ایسے تھے، وہ ہمارے والے الفاظ نہیں تھے، وہ ہمارے والا انداز نہیں تھا، وہ کسی اور انداز میں گفتگو کر رہے تھے، اور مجھے اس کی کچھ بھی سمجھ نہیں آئی جو انہوں نے فرمایا، سوائے اس کے کہ اگر اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا، اعراض کیا تو قوم عاد اور قوم سمود والا تم لوگوں کا حال ہو جائے گا۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی شان نزول ہے۔ اس انداز سے یہ سورہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے بعد جو ہم نے سورہ سماعت کیا ہے وہ سورہ شورا ہے۔ شورا مشورہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اصحاب رسول سے جب حضور علیہ السلام کے مشورے کا انداز تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ارشاد فرمایا، اس لیے اس کو سورہ شورا کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا مین پوائنٹ ہوگا وہ اسی سورہ کی ایک آیت کے اوپر ہوگا جو میں وجہ تسمیہ باقی صورتوں کی بیان کرنے کے بعد اس کی طرف آؤں گا۔ اس کے بعد جو ہم نے ایک سورت سماعت کی اس کا نام سورہ دخان ہے، 25ویں پارے کا سورہ ہے۔ سورہ دخان، اس کا مطلب دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ یہ جو آسمان ہے اور آسمان کے نیچے جو ہمیں بادل نظر آتے ہیں یہ بادل سارا دھواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یوں ارشاد فرمایا میرے حبیب صبر کیجئے اس دن تک کہ جب آسمان دھوئیں کی طرح ہو جائے گا،
کھلا دھواں ہو جائے گا۔ قیامت کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس لیے اس سورت کو سورۃ دخان کہتے ہیں۔ اور کفار کے جو عقائد ہیں، یہود و نصارہ کے جو عقائد ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھواں فرمایا۔ دھواں ٹھہرتا نہیں ہے، بس اڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کے عقائد دھوئیں کی طرح اپنے پاس سے باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم نے سورہ ایک سماعت کی ہے، جو آخری آج کی سورہ تھی، وہ سورہ جاسیہ ہے۔ جاسیہ کسے کہتے ہیں؟ جب کسی انسان کو گھٹنے کے بل کھڑا کیا جائے اس کو جاسیہ کہا جاتا ہے۔ اس حالت کو گھٹنے کے بل کسی کو کھڑا کیا جائے۔ اللہ پاک نے قیامت کے بارے میں فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا۔ میرے حبیب آپ دیکھیں گے ہم ہر امت کو، ہر انسان کو بروز قیامت اپنی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل کھڑا کریں گے۔ لوگ سارے بروز قیامت گھٹنے کے بل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور سب کو اِلیٰ کتابِهَا ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کے دن اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس چیز کی جزا دوں گا جو تم کام کرتے تھے۔ ھذا کتابنا، یہ جو تمہارے ہاتھوں میں کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، یہ سچی سچی ساری باتیں آج تمہارے اوپر بیان کرے گی، تم نے دنیا میں کیا کیا اور کس انداز سے کیا ہے۔ یہ آج کی ہماری جتنی ہم نے صورتیں سماعت کی ہیں، یہ ان کی وجہ تسمیہ تھی کہ ان کا نام یہ کیوں رکھا گیا۔ اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ سورہ شورى آیت نمبر 49۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، کسی سے مشورہ لینے کی اس کو ضرورت نہیں، جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں تحفے میں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں تحفے میں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے تحفے میں دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ اکبر، یا پھر جسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں اکٹھے بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ رکھتا ہے، بغیر ماں باپ کے رکھتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے اور یہ اس کی منشا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے اس کا حل ارشاد فرمایا ہے۔ اور دیکھیے اللہ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے بیٹیاں ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں ہم بیٹیاں دیتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں ہم بیٹے دیتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جسے ہم چاہیں ہم بانجھ رکھتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسباب اس نے میرے اور آپ کو سمجھنے کے لیے پیدا فرمایا، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی چیز پیدا فرما دیتا ہے۔ اس نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو بیٹا حضرت یحییٰ دیا تھا، وہ اپنی زوجہ کے ساتھ مباشرت کے بغیر دیا تھا۔ ایک قول کے مطابق حضرت زکریہ نے حضرت یحییٰ کی والدہ کے ساتھ مباشرت نہیں فرمائی تھی، اللہ نے یوں ہی بیٹا عطا فرمایا تھا۔ آج ہمارا معاشرہ اولاد کے لیے کتنا گھومتا پھرتا ہے، کس کس انداز کی اور کس کس طرح کی باتیں ہمارے وڈیرے اور سیانے بندے کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ان لوگوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ لوگ دین کا کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسی ایسی اپنی بہوؤں کو یہ باتیں کرتے ہیں اور پھر اتنا اتنا ان کا دل دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے پاس ہو جائیں گے، اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بچی کے ہاتھ میں تو میں نے اولاد پیدا کرنا رکھا ہی نہیں، یہ تو میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں جیسے چاہوں ویسے عطا کروں۔ میں نے تو اپنے حبیب کو بھی 6 سال کے بعد دیا تھا، جب لوگ اب تر کہنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ تو اب اکیلے رہ جائیں گے، ان کی نسل تو ختم ہو جائے گی، ان کا دین تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ بھی آپ کی ہی آزمائش تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم آپ کو اتنی اولاد دیں گے، اتنی اولاد دیں گے، یہ جتنے باتیں کرنے والے ہیں ان سب کی اولادیں ختم ہو جائیں گی، لیکن قیامت تک حبیب آپ کی اولاد کا سلسلہ چلے گا۔ یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے جس انداز سے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ایک بیٹی کے باپ پہ کیا گزرتی ہے وہ بیان نہیں کرتا، اور نہ وہ کسی کے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک مضبوط انسان ہے، وہ ایک چٹیل پہاڑ کی طرح ہے،
وہ ایک مضبوط درخت کی طرح ہے، وہ اپنا ما فی الضمیر ایرے گہرے کے سامنے بیان نہیں کرتا، وہ علیحدگی میں رات کے اندھیرے میں پلنگ کے اوپر لیٹ کر کروٹ لے کے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ پروردگار میں نے لاڈ نخرے سے اپنی بچی پالی، میں نے سب کچھ دیا لیکن میں کیا کروں، میں اس کو مقدر نہ دے پایا، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ اس کی اولاد کے لیے بھی ضرور کرتا، لیکن پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ایک ایسے شخص جو دنیا سے گئے، ان کی صاحبزادی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، ہسپتال کے اندر تھے، ان کے آخری وقت میں یہ دعا تھی جب ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ کے اندر کا جو معاملہ ہے، آپ ایک ماں نہیں بن سکتے، آپ کے اندر وہ معاملہ نہیں ہے، آپ کی فلاں چیز خراب ہے۔ باپ جب دنیا سے جانے لگا تو اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ پروردگار میری بچی کو بیٹا عطا فرما دے، میری بچی کو کوئی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ یقین کریں جہاں نے دیکھا، اعتراض کرنے والے اور تانے دینے والوں نے بھی دیکھا کہ وہاں سے باپ نے آنکھیں اپنی میٹی اور وہ قبر کے اندر گیا، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت فرما دی، پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہوا، کس انداز سے ہوا۔ اور میں ایک اور آپ کو لطیفہ سناؤں، اس آیت کے جب دوسری کلاس میں پڑھتا تھا نا تو ایک گھر میں ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا، اگر آزمائش آپ مجھے کہیں کہ آپ نے زندگی میں کسی کی آزمائش دیکھی ہے تو میں نے اپنی پوری زندگی جو 24-25 سال میرے گزرے ہیں، اس محلے میں جتنا وقت گزرا یا میرا اور بھی جہاں بھی کہیں گزرا، میں نے صرف ایک گھر کو آزمائش میں دیکھا، وہ والا گھر تھا جن کا جوانی، بچپن، بڑھاپا سارا غریبی میں گزرا، بیماریوں میں گزرا۔ اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی، کتنی جی؟ 4 بیٹیاں، ابھی تک میں جاتا ہوں دعا لینے کے لیے ان کے پاس۔ 4 بیٹیاں، دوسری کلاس میں پڑھتا تھا میں تب سے ابھی تک، 4 بیٹیاں دی اللہ نے۔ ایک بیٹی پروردگار نے اس کو صرف اور صرف بیٹیاں عطا فرمائی، اس کی 5 بیٹیاں ہیں۔ دوسری بیٹی اللہ نے اس کو صرف بیٹے عطا فرمائے، اس کے 5 بیٹے ہیں۔ تیسری کو اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی، اور چوتھی فوت ہو گئی۔ میں اس دن ان کے پاس بیٹھا تو میں نے کہا اگر وہ فوت نہ ہوئی ہوتی تو اللہ نے اس کو بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی دینے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ کیوں؟ میں کہا کیونکہ کلام مجید میں اللہ نے فرمایا آپ کے اوپر تو ساری آیت پوری صادق آ رہی ہے، ایک کو بیٹیاں، ایک کو بیٹے، ایک کو بیٹیاں اور بیٹے، اور ایک کو کچھ بھی نہیں، تو جس کو بیٹیاں بیٹے ملے تو وہ دنیا سے چلی گئی، اور آپ 3 جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے جن کو 5 بیٹیاں دی وہ 5 حافظہ ہیں، اور جس کو 5 بیٹے دیے وہ 5 ہی حافظ ہیں۔ یہ توفیق ہوتی ہے، اور غربت آج بھی ویسے ہی ہے گھر میں، لیکن اللہ کی توفیق ہوتی ہے، پروردگار جس کے سینے میں رکھنا چاہتا ہے نا اللہ رکھ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم چھوٹے سے، وہ نومولود سے بچے تھے اور بادشاہ مارنے پہ تلا ہوا تھا، دیکھیں اللہ نے کیسے جوان کر کے نمرود کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ چھوٹے سے جناب موسیٰ علیہ السلام صندوقچے کے اندر تھے، مارنے پہ تلا ہوا تھا کہ 1000 بچے اس نے مار دیے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھنا تو پھر اللہ نے فرعون کے سامنے ایک وقت آیا یوں کھڑا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے لیکن پروردگار نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، ایک وقت آئے گا پھر دوبارہ۔ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے کتنے انتظامات کیے گئے، جو کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ 40 افراد مختلف قبیلوں کے حضور کے ارد گرد کھڑے ہیں، آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں میں مٹی ڈال کے نکال کے پروردگار لے گئے۔ غار ثور میں حضور علیہ السلام کی کس انداز سے حفاظت کی۔ او بھائی سمجھ جاؤ مسلمانوں، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے، ہر چیز وہ کرتا ہے، یہ کلام مجید شاہد ہے، ہر چیز وہ کرتا ہے، تو اعتراض کس بات کا، گلے کس چیز کے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں کس انداز کی اور کس طرح کی، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ کسی کو ٹیوب کا مسئلہ ڈال دیا، کسی کو سویلنگ کا مسئلہ ڈال دیا، کسی کو جمز کا مسئلہ، کسی کو سپرم کا مسئلہ، کسی کو کسی انداز کا، کسی کو کسی انداز کا، چاہے تو لمحہ نہیں لگتا، پکڑ لے تو پھر بھی انداز لگتا تو بندہ لگتا رہے۔ 18 سال کے بعد اللہ جب بیٹا دیتا ہے تو پھر کیا ایک چیز کیسی پھر انسان کے اندر پتہ چلتا ہے نا، قدر آتی ہے۔ کئی تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے 4 دیے، ان کو قدر ہی کوئی نہیں، ان کو قدر ہی نہیں۔ کوئی کہیں سے بچہ مانگ کے کھاتا ہے، کہیں سے بچہ مانگ کے کھاتا ہے، تو یہ تو سب کچھ اللہ کے، اب اس کی حکمت میں کسی کو دخل نہیں ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کس انداز سے ہے، اس کا کسی کو نہیں پتا۔ بس جس کو جتنی چاہے بھنک دے دیتا ہے، اپنے انبیاء کو بھی جتنی چاہتا ہے اتنی بھنک دیتا ہے، اپنے اولیاء کو بھی جتنی چاہتا ہے اتنی بھنک دیتا ہے، ورنہ جو حقیقت ہے وہ وہی جانتا ہے زمانے کے کیا معاملات ہیں۔
اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔